غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے پیسے سے آزاد کشمیر کے بیوروکریٹ، صحافی اور سیاستدان جو حج اور عمرے کرتے رہے، یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کے مذاق نہیں ہے؟ ان کے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر میں ایک اور بات دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ مختلف محکمہ جات کو یہاں سے رقم بھی ادھار دی گئی۔ زکوٰۃ کونسل کے چیئرمین سے میں پوچھ سکتا ہوں سابق سے کہ کتنا کل بجٹ ہے ہمارے 35 لاکھ کی آبادی میں سے مستحق لوگوں کے لیے؟ سر ہم تقریباً جو میں چھوڑ کے آیا 36 کروڑ روپیہ ہم سالانہ بجٹ بناتے تھے۔ یہ 38 کروڑ روپیہ جو تھا یہ سالانہ ہر مستحق کو ملتا تھا؟ 38 کروڑ میں سے تقریباً 14-15 کروڑ روپیہ تنخواہیں جاتی تھی زکوٰۃ کے ملازمین کی۔ کیا آزاد کشمیر کے صحافیوں نے، بیوروکریسی نے اور سیاستدانوں نے آپ کے زکوٰۃ کے پیسے سے حج اور عمرے کی؟ مجھ سے پہلے کیے ہوں گے، ریکارڈ میں تو موجود ہے۔ آپ کے دور میں بھی تو کیے ہوں گے۔ میرے دور میں نہیں کیے، اس لیے کہ میرے پاس ایک فائل بھیجی گئی تھی۔ یعنی کہ کوئی سیاستدان علاج کروائے، بیمار ہو جائے، کینسر ہو جائے، اللہ نہ کرے، اس ملک کے اندر سیاستدان کشمیریوں نے آ کے زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا علاج کروایا؟ وہ رولز کے اندر ہے، وہاں پہ جو منافع فنڈ ہے جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے پیسے فکس ہیں تقریباً، یعنی کہ زکوٰۃ کے پیسے سے آزاد کشمیر کے سیاستدان علاج کرواتے ہیں ہوتے رہے۔ تو کیا آزاد کشمیر کے سیاستدان اتنے غریب ہیں کہ زکوٰۃ لگتی ہے ان کو؟ سر کیونکہ انہوں نے رولز کے اندر یہ بات لکھ دی ہے تو اس لیے پھر وہاں سے علاج معالجہ کے لیے سہولت دی جاتی ہے۔ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے پیسوں سے علاج کروانے والے سیاستدان جب ٹھیک ہو گے، کل جب مر جائیں گے تو ان کے جسم کے اوپر تو گوشت نہیں ہوگا جس نے زکوٰۃ کا پیسہ کھایا۔ پیسہ یہ بات درست ہے کہ اگر وہ استعداد رکھتا ہے تو یہ تو جس نے منظوری دی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ۔ طارق سعید صاحب، کیا یہ درست ہے کہ جو لوگ مر گئے جن کے شناختی کارڈ آج بھی موجود ہیں، ان مرے ہوئے لوگوں کے نام کے اوپر آزاد کشمیر کی تحصیل اور ضلعوں میں زکوٰۃ لی جاتی ہے اور لوگ جیبوں میں ڈالتے ہیں؟ دیکھیں کونسل کے اندر ہم ڈسپرسمنٹ کرتے تھے، جن کی فہرستیں ہمارے پاس بنی ہوئی آتی تھیں ان کو دیتے تھے، اور ضلع کونسل میں اگر اتنے پیسے ملتے تھے تو آج بحریہ ٹاؤن کے اندر گھر، مکان، سارا کچھ کیسے بنا لیے؟ سر بیریے کے اندر میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے والد کا گھر ہے اور میرا ایک چھوٹا بھائی امریکہ سے پڑھ کے ہے۔ آج میرے سامنے بطور ممبر کشمیر کونسل بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، مزید سچ کیوں نہ پوچھا جائے؟ جی جی۔ کتنے کروڑ روپے دے کے ممبر کشمیر کونسل بنے؟ کوئی پیسہ نہیں دیا، اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی پیسہ، مجھے آپ ممبر کشمیر کونسل بننے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دیے؟ نہیں دیے۔ آپ کے پاس تھے نہیں یا رشوت دے کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے؟ نہیں مانگے کسی نے نہیں، نہ میں نے ایک ٹکٹ اپلائی کیا، میرے مقابلے میں چودھری پرویز اشرف صاحب بھی تھے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ اچھا نہیں، پاکستان پیس پارٹی کے اندر میرٹ پہ کافی فیصلے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ ایک ایسے ممبر کشمیر کونسل ہیں، 2 سالوں سے ہیں، مزید 3 سال رہیں گے، لیکن بے اختیارے۔ اس میں کوئی شک۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بطور ممبر کشمیر کونسل آپ کی حیثیت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر سے بھی زیادہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا اسٹیٹس ایم این اے کے برابر ہے، مگر آپ 6 لوگ اپنے فائدے کے لیے آزاد کشمیر کا پیسہ جو آزاد کشمیر کے کشمیر بینک میں ہونا چاہیے، آپ اس کے مخالف کیوں ہیں؟ ہم 6 لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالف بالکل نہیں ہیں، اس لیے ٹھیک، یعنی کہ یہ جو 350 ملازمین ہیں جن کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، آپ چاہتے ہیں ان کو فارغ کر دیں؟ سر جو ضروری لوگ ہیں وہ کونسل کے اندر رہیں۔ لیکن آپ کے وزیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے 350 پہلے تھے، ابھی آ کے مزید لگا دیے۔ یہ بات بھی درست ہے اور یہ غلط کیا انہوں نے۔ اگر انہوں نے یہ غلط کر دیا تو پہلی غلطی کیسے سدھرے گی؟ سر پہلی غلطی ایک ہی طور پہ سدھر سکتی ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی اس میں بطور ممبر کشمیر کونسل ماہانہ کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ تقریباً 1,80,000 روپے۔ کرتے کیا ہیں اس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں ہم باتیں کرتے ہیں، روزانہ جا کے وزیر اعظم کو ملتے ہیں، باقی وزراء کو ملتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھاتے ہیں۔ لیکن 1,80,000 روپے لے کے آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو کیوں لیتے ہیں؟ تو جس بندے نے یہ باڈی بنائی ہے، جس تھنکر نے یہ سوچا کہ کونسل کو اتنا محدود کیا جائے، اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو ممبران وہاں رکھیں تو وہ کس لیے رکھیں۔ لیکن فاروق حیدر صاحب کہتے ہیں 13ویں آئینی ترمیم کر کے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔
فخر تو وہ اس حد تک کرتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن لے گئے، مگر باقی پیسہ تو آج بھی حکومت پاکستان دے کر۔ آپ کو کوئی سالانہ بجٹ ملتا ہے؟ اس وقت کوئی بجٹ ہمیں نہیں ملتا۔ جو پہلے ملتا تھا اس کا کیا کرتے تھے؟ جو پہلے بجٹ تھا اس میں اسکیمیں دی گئی تھیں۔ 13ویں آئینی ترمیم سے پہلے کشمیر کونسل کا جو یہ ادارہ ہے، یہاں سے 75% پیسہ کرپشن کی نظر ہوتا تھا۔ یہ میں نے بھی سنا ہے۔ جس وقت تک آزاد کشمیر میں کسی بیوروکریٹ کو، کسی وزیر اعظم، کسی وزیر کو آپ نہیں پوچھ سکتے کہ تو نے کرپشن کی یا نہیں۔ آج تک ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی۔ میرا ڈومین نہیں ہے، میں کس طرح پوچھ سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں نہ ایک قانون ایسا بنے کہ پاکستان کے نیب کے ادارے کو آزاد کشمیر میں ایکسیس دے دیں؟ دے دی جائے۔ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے صرف میٹرک پاس ہونا کیوں ضروری ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر جو قانون بنانے والے لوگ ہیں، جو اس اسمبلی کا نام ہے لیجسلیٹو اسمبلی، قانون سازی کرتی ہے، تو قانون سازی کرنے کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ سر، آپ جس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک تعلیمی معیار رکھا جائے۔ اگر آزاد کشمیر کے اندر قانون بن جائے، آئین سازی ہو جائے کہ منیمم گریجویٹ ہونا چاہیے سیاستدان الیکشن لڑنے کے لیے، آپ کی 80% یہ کابینہ فارغ ہو جائے۔ یہ درست ہے۔ ایک بار مشرف صاحب کے دور میں میٹرک کی شک رکھی گئی تو بے شمار بڑے بڑے لوگ الیکشن نہ لڑ سکے۔ ٹریکٹر ڈرائیوروں نے الیکشن لڑا، اچھا۔ ان کی جگہ ٹریکٹر ڈرائیوروں نے الیکشن لڑا چونکہ وہ میٹرک پاس تھے۔ اچھا، یہ تو پھر ٹریکٹر ڈرائیور کو بھی یہ اعزاز مل گیا اس وقت۔ آج جب 13ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو اس کے بعد فیصل آباد، پنڈی، جہلم، لاہور، پشاور، جہاں جہاں پہ کشمیر کی پراپرٹیز، دکانیں اور پلاٹ ہیں، وہ ہم واپس نہیں لے سکتے۔ وہ جب تک آپ امینڈمنٹ کر کے پاکستان گورنمنٹ سے اس کا اختیار واپس نہیں لیتے، وہ آج بھی انہی کے اختیار میں ہیں۔ وکالت مظفر آباد میں کرتے تھے، بار ایسوسی ایشن وہاں کے جنرل سیکرٹری رہے، لیکن میرپور میں بھی آ کے کیس سنتے رہے۔ جی ایسے ہی ہے، میں میرپور میں آ کر کیس کرتا رہا، مجھے آزاد کشمیر میں کہیں بھی ہمیں کیس ملتے تھے۔ آپ کے والد کا اور مرحوم علی محمد چچا کا بڑا اچھا تعلق تھا بطور وکیل۔ جی بہت اچھا تعلق تھا۔ آپ کو شرف حاصل ہوا کہ جونیئر ہوتے ہوئے علی محمد چچا کے ساتھ مختلف کیسوں میں عدالت میں ایک ساتھ پیش ہوتے رہے۔ جی مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں بہت سارے کیسوں میں۔ علی محمد چچا کیسے انسان تھے؟ دبنگ، سچا اور بہت اچھا وکیل۔ آخر علی محمد چچا کو کس نے اور کیوں مارا ہوگا؟ سر وہ کسی کیس میں تھے، اس کیس میں بھی وکیل تھا۔ سنا کچھ اجرتی قاتل منگوائے گئے سندھ سے جنہوں نے ان کو مارا۔ سر یہ میں نے بھی سنا اسی طرح۔ لیکن علی محمد چچا کو جس شخص نے مارا اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کس کو مار رہا ہوں۔ اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے میرپور کی ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے ایک جج کو کہا، چیف جسٹس کو، کہ فلاں ایس ایچ او کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ ایک کیس تھا جس میں 7 FIR ریپڈلی کر دی گئیں۔ ایک واقعہ ایک ہی تھا جس میں وہ پولیس چھاپا مار رہی تھی۔ کہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے آپ کو ممبر کشمیر کونسل بنوا کر اپنا راستہ صاف تو نہیں کیا؟ میں نے بھی تو ان کو ممبر اسمبلی بنوا کر اپنے لیے ایک جائز مقام کا حقدار ٹھہرا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ضمن میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی بات مان کے آپ کو ممبر کشمیر کونسل بنوایا کہ آپ کے والد بانی رکن تھے پیپلز پارٹی کے۔ بلاول صاحب نے مجھے میرے میرٹ پہ بنایا، میرے والد تو بانی ممبر رہے۔ اگر میں تو آپ ایک قاتل نہیں ہیں جس کے اوپر FIR ہوئی تھی۔ قاتل تو ہم تھے ہی نہیں، ہم تو ایک علیحدہ تھے۔ فیصل راٹھور پہ بھی ہوئی اور 85 ہمارے لوگ تھے جو اریسٹ ہو گئے تھے۔ آزاد کشمیر میں گولی چلے، کسی کو لگے، بندہ مر جائے، لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ الیکشن تو ایک علیحدہ چیز ہے، اس وقت جو انتظامیہ ہوتی ہے یہ تو اس کا کام ڈٹرمنٹ کرنا، انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے، وہ بتائے کہ کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری لی اور سپریم کورٹ تک کی کیسز لڑے، کیسا دور گزرا؟ سر وہ بڑا محنت کا اور ایک ڈسپلن لائف ہوتی ہے ایک وکیل کی۔ پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا لکھا خواجہ طارق سعید مظفر آباد بار کے 2-3 بار جنرل سیکرٹری رہے، سپریم کورٹ میں کیس لڑتے تھے، وہ پیشہ ٹھیک نہیں تھا؟ بہت زبردست شعبہ، جو میں جب اس کو چھوڑ کر یہ لوگوں کی طرف اس طرف آیا۔
کبھی ایسے اتفاق ہوا کہ بطور بیٹا اور بطور وکیل والد صاحب جج ہوں اور آپ ان کے سامنے کسی کیس میں پیش ہوئے ہوں؟ نہیں، کبھی انہوں نے ایسا موقع نہیں دیا. انہوں نے میرے کیسز کو مختلف ججز کے سامنے رکھا. والد صاحب سابق چیف جسٹس ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی، سابق چیف جسٹس. پورا نام کیا تھا؟ خواجہ محمد سعید. پہلے وہ ہائی کورٹ کے جج بنے، پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے. جی اسی طرح. اگر یونس رکھوی صاحب دنیا سے ہجرت نہ کرتے تو کیا آپ کے والد چیف جسٹس بنتے کبھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ ایز اے جج سپریم کورٹ ریٹائرڈ ہوتے. طور خانوادہ ہوتے ہوئے ایک چیف جسٹس کا بیٹا ہوتے ہوئے فوائد نہیں لیے؟ ہمیں آج تک تو انہوں نے فیل نہیں کرایا. اگر فائد لیے ہوتے تو میرا بھائی یہاں آ کے سیکیورٹی کا یا کسی جگہ جاب نہ کر رہا تھا. تو آپ پیپلز پارٹی کے بانی لوگوں میں سے ہیں، آزاد کشمیر میں اس کی بنیادیں رکھنے میں، اور آج تک اسی پارٹی میں ہیں، بغاوت نہیں کی. میں خود تو بانی لوگوں میں سے نہیں تھا. میرے والد. اس پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دیا اور 2016 میں آپ الیکشن لڑے اور 27,000 ووٹ لینے کے باوجود ہار گئے. سر، پاکستان کے اندر مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اس وقت ان کا بڑا پریشر تھا، اور جو میرے اپوننٹ امیدوار تھے ان کو گولی لگ گئی. اتنا اندھا قانون ہے وہاں پہ کہ آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے، گولی چلی اور آپ کے اوپر FIR ہو گئی. دیکھیں، اس تیسرے دنیا کے جس ملک میں ہم جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں، 32,000 ووٹ لے کے وہ جیتے. جی 32,000. فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے اپنے قبیلے کا ووٹ 10,000 ہے. تقریباً 10 سے 12,000 ووٹ. آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا 24,000 ہے. جی ایسے ہی. یہ پہلے سیاستدان میں دیکھ لوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں جو دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں. سر، فیصل ممتاز راٹھور کے ساتھ ہمارا خاندانی تعلق ہے اور وہ پالیٹکس میں مجھ سے پہلے ہیں. دانوں کے والد دوست تھے. دوست ہیں، اور عمر میں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، مگر وہ مجھ سے پالیٹکس میں پہلے آئے. آزاد کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے اس میں آئندہ ہم کیوں یہ گونج سنتے ہیں کہ فیصل ممتاز راٹھور جو آپ کے دوست ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں؟ اللہ کرے. بندہ پالیٹکس کر کے اس کے عروج پہ جاتا ہے، اور جب ایک بندہ دلیر ہے، ایک بندہ شفاف طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، تو اگر اس کو موقع ملے تو یہ میرے علاقے کی خوش قسمتی ہوگی اور اس کے لیے راستہ ترقی کا کھلے، تاکہ ادھر بھی کام اور بہت سی چیزیں بھی ہونے باقی ہیں. اینڈ گول کیا ہے سیاست کے اندر؟ سر، سیاست کے اندر اگر آپ ایک اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں اور لوگ یہ کہیں کہ آپ ایک اچھے خانوادے سے تھے، ایک اچھا انسان تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو امر کر دیتی ہے. تو ہم زندہ رہتے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے خطے کے اندر کبھی یہ دیکھیں کہ یہاں انصاف کا بول بالا ہے، یہاں کرپشن نہیں اور عام بندہ جو ہے اس کو انصاف ملتا ہے؟ دیکھیں، ہماری عدلیہ کے اندر ہمیشہ اس کا اچھا نام رہا ہے. یہ نہیں کہ میرے فادر رہے، میرے فادر کے علاوہ بہت سے لوگ. آزاد کشمیر کی عدلیہ کسی پڑوسی جگہ کے ساتھ بھی کمپیئر کریں تو بہت بہتر. میں خود اور مانتا ہوں. ابھی بھی جو ججز ہیں ہمارے وہاں پہ، بہت بہتر، بہت اچھی ججز آئے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وکلا بہت اچھے. آئندہ اگر پیپلز پارٹی کی تنظیم نو آزاد کشمیر میں ہوئی یا ہوگی یا ہونی چاہیے تو کسی عہدے کے خواہشمند ہیں؟ ضرور جی، مجھے موقع ملنا چاہیے. میں کام کرنے والا بندہ ہوں. مجھے بولنے کے لیے بھی کسی جماعت کا عہدہ آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی. آپ سے بات کر کے بہت اچھا. بہت شکریہ جی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.